ہر کہانی کے دو رخ ہوتے ہیں۔ فلموں میں اچھے لوگوں کے ہاتھوں برے لوگوں کا خاتمہ دکھایا جاتا ہے، لیکن طاقت کی حقیقی دنیا میں یہ لکیر اتنی سیدھی اور صاف ہرگز نہیں ہوتی، چاہے وہ لیاری کی گلیاں ہوں یا وینزویلا کے صدر کا محل۔ دنیا آج وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کا زوال دیکھ رہی ہے، لیکن یہ کیا اپنے ہی صدر کے زوال پر آدھا ملک سوگ میں ہے تو آدھا جشن منا رہا ہے۔ آج یہی گتھی سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نکولس مادورو کو کبھی غریبوں کا محافظ کہا گیا تو کبھی انقلاب کا دفاع کرنے والا، لیکن آج پوری دنیا اسے صرف ایک قیدی کہتی ہے۔ ایک سادہ بس ڈرائیور صدر کیسے بنا، اور پھر وہ کیا چیز تھی جس نے اسے ایسا آمر بنا دیا کہ اس کے سر کی قیمت $50 ملین تک پہنچ گئی؟ ہماری پچھلی ویڈیو میں ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ لیاری میں مقامی ہیرو اور مجرم کے درمیان حدیں کیسے دھندلا گئیں۔ اب بھی کہانی وہی ہے، لیکن میدان بڑا۔ شہرت اور طاقت ملنے سے پہلے نکولس مادورو بھی ہم جیسا ایک عام آدمی تھا، جس کا کام بس چلانا اور مزدوروں کے حقوق کے لیے لڑنا تھا۔ 2013 میں جب ہیوگو شاویز کا انتقال ہوا تو مادورو منتخب جانشین تھا۔ اسے ایک ایسی تحریک وراثت میں ملی جو غریبوں کو غربت سے نکالنے کا وعدہ کرتی تھی، اور بہت سوں کے لیے وہ اشرافیہ کے خلاف واحد امید بھی تھا۔ لیکن 2013 کے الیکشن میں مادورو کی نہایت معمولی فرق سے کامیابی نے منظر نامہ بدل دیا۔ الیکشن نتائج بتا رہے تھے کہ اب صرف آدھا ملک ہی اس کے ساتھ کھڑا ہے، جبکہ باقی کا آدھا اس کی لیڈرشپ کے حق میں نہیں۔ حمایت کم ہونے کی وجہ سے مادورو کو صدر کا عہدہ پاس رکھنے کے لیے طاقت کا سہارا لینا پڑا۔ یہاں سے محافظ نے دھیرے دھیرے طاقتور آمر کا روپ دھارنا شروع کیا۔ نومبر 2013 میں مادورو کو خصوصی صدارتی اختیارات بھی مل گئے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کسی کو کسی ضرورت کے تحت وقتی طور پر اضافی طاقت دی گئی ہو تو وہ شاید ہی اسے کبھی واپس کرنے پر آمادہ ہوا ہو۔ کچھ ایسا ہی یہاں بھی ہوا۔ اضافی اختیارات سے مادورو کو مقننہ کو نظر انداز کرنے کی اجازت ملی، اور آہستہ آہستہ وہ ادارے جو اس کی طاقت روکنے کے لیے تھے، اسی طاقت کو نافذ کرنے کے اوزار بن گئے۔ ایک طرف حکومت انقلاب کی بات کرتی رہی تو دوسری طرف حقیقت تباہی کا منظر پیش کرتی رہی۔ مہنگائی حد سے بڑھ گئی اور تیل سے مالا مال ملک اپنے ہی لوگوں کو کھانا تک فراہم کرنے میں ناکام ہوا۔ یوں مزدوروں کے تحفظ کا وعدہ کرنے والے لیڈر کے دور حکومت میں لاکھوں افراد ملک چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ حالات سے تنگ شہری جب سڑکوں پر احتجاج کے لیے نکل آئے تو انہیں بات چیت یا مذاکرات کی جگہ طاقت کا سامنا کرنا پڑا۔ سڑکیں میدان جنگ بن گئیں، ہزاروں افراد گرفتار ہوئے۔ یوں طاقت کے بھیجا استعمال نے مادورو کے اپنے لوگوں کو ہی اس کا مخالف بنا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ مادورو پر سخت بین الاقوامی دباؤ تھا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ طاقت کا بیجا استعمال کسی بھی لیڈر کو قوم کے آگے ولن بنانے میں زیادہ دیر نہیں لگاتا، بالکل ویسے ہی جیسے لیاری کی گلیوں میں ہوتا رہا۔ شدید فائرنگ ہے۔ لیاری میں ہم نے دیکھا کہ مقامی بھائی کیسے بڑے بڑے گینگسٹر بنے۔ وینزویلا کی کہانی بھی زیادہ مختلف نہیں، بس فرق ہے تو عالمی اور مقامی میدان کا، لیکن نفسیات بالکل ایک جیسی۔ اگر آپ کو طاقت کی نفسیات پر یہ تجزیہ پسند آیا تو لیاری کی انکہی کہانی دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیو ضرور دیکھیں۔